بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے بہترین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے ساتھ ہی اسے زمین پر بھیجنے کا مقصد بھی بیان کیا۔ انسان جو کہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقصد سے بھٹک گیا اور اللہ عز و جل کے قانون سے انحراف کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راہ راست پر دوبارہ سے لانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے انسان کو اس کی تخلیق کے پس منظر سے آگاہ کیا، انسان کو بتایا کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ ہے، اور انسان خواہ غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا فقیر، اگر وہ اللہ عز و جل کی یاد میں مشغول ہے اور اس سے غافل نہیں تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس نے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کیا اور اس کی یاد کو اپنے دل سے نکال دیا ہے تو پھر اس کا انجام نہایت عبرتناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی دنیا میں رہنے کو مسافر خانے سے تعبیر کیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑے اور مجھ سے فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ دنیا فانی اور ناپائیدار شے ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی بے ثباتی اور ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی کو آب دوام حاصل ہے۔ انسان کو اس عارضی زندگی یعنی دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر کیا گیا نیک کام آخرت میں کام آئے گا، اور یہاں پر کیا گیا برا کام آخرت میں ایک دردناک عذاب بن کر سامنے آئے گا۔ آخرت کی منزل بہت ہی مشکل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، کشتی درست کر لو، اس لیے دریا بڑا ہی پرخطر ہے۔ سامان سفر تیار کر لو کیونکہ سفر بہت طویل ہے۔ خالص عمل کرو کیونکہ اعمال کو پرکھنے والا سمیع البصیر ہے۔ حضرت علامہ فقیر محمد جاوید قادری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آخرت کی سرخروئی کے لیے ضروری ہے کہ اعمال صالحہ کیے جائیں، عبادت الہی میں خوش و خضوع پیدا کیا جائے، عشق مصطفیٰ میں خود کو تمام کیا جائے، کیونکہ یہی دولت آخرت میں کام آنے والی ہے، اور گناہوں سے بالخصوص گناہ کبیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو صادق دل سے اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی جائے۔ ہر نیک کام کرتے وقت اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو مد نظر رکھا جائے۔ نیکی کے کسی بھی کام میں ریاکاری سے کام نہ لیا جائے اور دکھاوا ہرگز مقصود نہ ہو۔ انسانیت کی تکمیل کی دو چیزیں ہیں، اول گناہوں سے پاک ہونا، دوم عبادت الہی سے خود کو مزین کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں اس کی تعلیم کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں خود کو مکمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو اللہ عز و جل کے احکام کے تابع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق بسر کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل ہو۔ آخرت کی تمام خوبیاں انہی باتوں میں مضمر ہیں کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں تاکہ دونوں جہاں میں کامیاب و کامراں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں جنت کے حصول کا طریقہ اور دوزخ سے نجات کا طریقہ بتایا گیا ہے۔
ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے جائے تو کلمہ گو ہو تاکہ دوزخ سے نجات پائے اور جنت کے انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز مسلمان کو جنت میں لے جائے گی وہ اس کا تقوی اور حسن اخلاق ہے، اور جو چیز مسلمان کو دوزخ میں لے جائے گی وہ اس کا منہ اور اس کی شرمگاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں جنت کے حصول کا طریقہ اور دوزخ سے نجات کا طریقہ بتا دیا گیا۔ تقوی شریعت متحرہ میں ہر معصیت سے بچنا اور تمام احکام الہی پر عمل پیرا ہونا، تقوی کے اندر تمام بھلائیاں شامل ہیں۔ اس حدیث میں تقوی سے مراد ظاہری اعمال اور حسن اخلاق سے مراد باطنی اعمال ہیں، یعنی مسلمان ظاہری اور باطنی نیک اعمال کی بدولت جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اگر اس نے اپنے منہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی اور ان کا غلط استعمال کیا جیسا کہ آج کے دور میں عام ہے، تو پھر یہ اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ منہ سے انسان جب کسی کی چغلی کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، حرام کھائے پیے گا، تو تمام کی تمام بری حرکات اس منہ سے سرزد ہوں گی، جو کہ اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ مسلمان کی زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ اور دیگر حرام کاموں سے محفوظ رہے اور اپنی شہود پر قابو رہے اور بدحواس نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام و اکرام کا مستحق ہے۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ پر قابو پا لیا اس کو اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور روز محشر وہ انبیاء، صادقین، شہداء، صالحہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ بلند مراتب صرف اپنی زبان اور شرمگاہ پر قابو پانے کی وجہ سے حاصل ہوئے۔